اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، پس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ پر ان کی روح گردانی شاخ گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، پس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی،
فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 42 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھجوائے پہلے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول پیغمبر۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب انہوں نے نہیں مانا، یہاں یہ جملہ محذوف ہے، جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں اور پیغمبر کی بات مان لیں۔ اللہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر وہ تکالیف سختی اور تکلیف آئی تو وہ عاجزی اختیار کرتے، کیوں ایسا نہ ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے انہیں وہ کام جو وہ کرتے تھے وہ مزین کر دیا۔ سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو کہ بیان ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، خالق انسان کا اللہ تعالیٰ ہے اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں من حیث القوم۔ اللہ یعنی اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے زندگی کے مقصد سے بے خبر ہیں، ہم دین کے مقصد سے بے خبر ہیں، ہم رسول کی آمد کے مقصد سے بے خبر ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں وراثت میں ملی ہیں تو ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ، لیکن یہ بہت بری بات ہے، اس کی ہم تعریف ہرگز نہیں کر سکتے، اس کی مذمت ہی کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ ہم نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، پس خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، آگ کی وعید ہے ان کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ یعنی سوچنا تو چاہیے نا سامعین کرام، یعنی ہم دیکھیں اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اشرف ہیں، فضیلت ہے، ہمارے پاس عقل ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، اس میں کافی چیزیں دیگر یعنی جانوروں کی بھی سماعت و بصارت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تو اس عقل سے کام لینا چاہیے اور زندگی کو بے مقصد نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ حقیقی مقصد کو تلاش کر کے اس کو اپنا مقصد حیات بنانا چاہیے۔ تو ہدایت کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے ہدایت دینا انسان کو، اس کے مقصد کی اور اس کے طریقہ کار کی۔ یہ دو جملے میں نے آپ کو کہیں یاد۔ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو اس کا مقصود بتایا جائے، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے وہ تو پھر رسول بتاتا ہے اور دین ہمیں بتاتا ہے، لیکن رسولوں کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے انسان کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ چلو اللہ کی طرف چلو اللہ کو مقصود مان کے اس کی طرف سفر شروع کرو، اور اللہ کا راستہ انہیں بتایا ہے۔ تو یہ سارے پیغمبر جو ہیں یہ ان کا یہی کام تھا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اللہ کے عذاب سے، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو آج کی آیت ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دم ہلاک نہیں کرتا قوم کو۔ جب رسول آ جاتا ہے تو پھر ان کو اگر وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر ان کو تکالیف، مختلف تکلیفیں اور مصیبتیں دے دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں قوم فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنے معجزات دکھائے، وہ لوگ نہیں مانے، پھر 6-7 قسم کے اور مختلف عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ ہر دفعہ جب عذاب آتا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کرواتے، اور بس وہ پھر وہی کہتے کہ بس ہم آپ کی بات مان لیں گے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں قوم فرعون کے۔ جب عذاب آتا تو وہ آگے یہ وعدہ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار رہا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکی دور میں قحط آیا تھا کہ وہ قوم جو ہے قحط میں مبتلا ہو گئی تھی، یہ عذاب آیا تھا۔ پھر ابو سفیان وغیرہ آئے حضور کے پاس کہ حضور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ دعا کریں ان کے لیے کہ یہ قحط، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر، سورہ حامیم میں ہے۔
تو یہ اس قسم کے عذاب اسی طرح دیکھیں یہ اقوام کے بھی ہیں اور افراد پہ بھی ہیں. دیکھیں فرد کے پاس جس طرح اقوام کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا ذمہ داری ہے، اسی طرح افراد کی بھی ہے کہ ہدایت کے مواقع اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، پھر ان پہ مختلف قسم کے عذاب تکالیف میں وہ مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ جھک جائیں. پھر اگر وہ نہیں جھکتے تو اس کا وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہو رہا ہے. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آپ سے پہلے بہت سی امتوں کے پاس ہم نے رسول بھیجے، پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر ان کو ہم نے سختی اور تکلیف میں پکڑا. بأسا تکلیف، ضرہ بأسا سختی اور ضرہ تکلیف، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ جھک جائیں، پیغمبر کی بات مان لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں ایسا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری طرف سے وہ عذاب تکلیف آئی تو کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، کرنا چاہیے تھا انہیں. لیکن قست قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے. اور دل کس وقت سخت؟ حق سے دیدہ دانستہ انکار کی وجہ سے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے تھے. یہ سامعین اکرام ایک مرحلہ آتا ہے اقوام کے قومی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، اور یہ قانون الہی ہے، یعنی یہ قانون قدرت ہے کہ آپ جب ایک بات کو حق کو نہیں مان کے دیتے تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، اس کی میں تفصیل اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے قدرتی طور پہ. مثال کے طور پہ یعنی آپ ایک عضو کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ پھر کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے حق سے آپ نے انکار کر دیا اور انکار کرتے رہے مسلسل، پھر شیطان آپ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، وہ اس کا مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان تو پھر بہکاتا ہے اور ان لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے. زین لہم الشیطان، پھر یہ ہوتا ہے سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ اس کی علامات کیا ہیں کہ نیکی آپ کو اچھی نہیں لگتی، نیک کام، نیکی کے کام، بھلائی، دین، یہ آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، بلکہ جو خواہشات نفسانی ہیں وہ آپ کو اچھی لگنے لگیں گی، اور جو برے کام ہیں تو وہ آپ کو اچھے لگنے لگیں گے. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے بھلا دیا وہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، اب میں نے اپنی نعمتوں کے دروازے ان پہ کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو ان کو دی گئی تھیں. اخذناہم بغتۃ، ان کو میں نے اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، تو وہ نا امید ہو کے رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو رب العالمین ہے. قل ارائیتم، آپ ان سے پوچھئے، آپ کہیے ارائیتم، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سماعت و بصارت لے لے، ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے وہ جو اللہ کے سوا کوئی ایسا رب ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کے دے دے.
انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کیسے ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کو بیان کرتے ہیں اور وہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل ارأیتکم، آپ کہہ دیجئے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر اچانک، بغتۃ اچانک یا ظاہر طور پہ آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا۔ سامعین اکرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ فہل یہلک الا القوم الظالمون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھجوائے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کے ہاں رسول۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑ لیا تاکہ یہ رجوع کر لیں، تضرع اختیار کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں اور پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو عاجزی کرتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
فلما، اچھا، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے دکھلا دیے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، یعنی اپنی نعمتوں کی بہتات کر دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ان کی ہم نے اچانک پکڑ کر لی. فاذا ہم مبلسون، تو وہ نا امید ہو کے رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. پھر جڑ کاٹ دی گئی، قطع کاٹ دی گئی، دابر القوم، اس قوم کی جڑ، الذین ظلموا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت لے لے، تمہیں اندھا اور بہرا بنا دے اور تمہارے دل پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے دوسرا؟ کوئی دوسرا معبود ہے اللہ کے سوا جو یہ تمہیں یہ نعمتیں واپس دے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون. آپ دیکھیے کیسے ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کو بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا عذاب اگر تم پر آ جائے بغتۃ، اچانک یا ظاہری طور پہ، هل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاک نہیں ہوں گے لیکن صرف ظالم قوم. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. We sent messengers to communities before you, and we afflicted them with suffering and hardship, that they may humble themselves. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. If only, when our calamity came upon them, they humbled themselves. But their hearts hardened, and Satan made their deeds appear good to them. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Then, when they disregarded what they were reminded of, we opened for them the gates of all things. Until, when they delighted in what they were given, we seized them suddenly. And at once, they were in despair. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Thus the last remnant of the people who did wrong was cut off. And praise be to God, Lord of the worlds. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Say, have you considered? If God took away your hearing and your sight, and set a seal on your hearts, what God other than God would restore them to you? Note how we explain the revelations in various ways, yet they still turn away. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Say, have you considered? If God's punishment descended on you suddenly or gradually, would any be destroyed except the wrongdoing people? इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।